الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عذابا من عنده ثم لتدعونه ولا يستجاب لكم. آج میں جس موضوع پہ گفتگو کروں گا وہ موضوع ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یعنی نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو امت ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر امت کہا ہے، اور ہم میں سے ہر مسلمان اس کا مصداق بنے گا جو اللہ پاک نے قرآن پاک میں کہا ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تمہیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اسے کس وجہ سے خیر امت کہا گیا ہے؟ اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ تم نے لوگوں کو نیکی کا حکم دینا ہے اور برائی سے روکنا ہے۔ اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث مبارکہ میں بھی فرمایا ہے، جیسا کہ میں نے آپ حضرات کے سامنے حدیث پڑھی ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم ضرور نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے۔ جب تک تم یہ کام کرتے رہو گے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر تم نے برائی سے روکنا لوگوں کو چھوڑ دیا اور نیکی کا حکم کرنا چھوڑ دیا، پھر کیا ہوگا؟ اَوْ لَيُوشَكَنَّ اللَّهُ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ عِنْدِهِ ثُمَّ لَتَدْعُنَّهُ وَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ۔ پھر ہر طرف سے اللہ کا عذاب آئے گا، تم اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ گے بھی اور اللہ کو پکارو گے، لیکن اللہ تمہاری نہیں سنے گا، اللہ تمہاری دعا نہیں سنے گا، اس لیے کہ ہم نے وہ مین کام جو اللہ نے ہمیں کہا تھا کہ تم نے نیکی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے۔ اور ایک جگہ حضرت ابو ذر سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں، فرمایا ہے کہ تم میں سے جو بھی برائی کو دیکھے وہ اپنے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرے اور زبان سے روکنے کی کوشش کرے، اور اگر یہ بھی نہ کر سکے تو اپنے دل میں برائی کو برا جانے، اور یہ ایمان کی کمزوری ہے۔ تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے سامنے برائی ہوتی ہے، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اور یہ جو طوفان وغیرہ آ رہے ہیں، یہ زلزلے آ رہے ہیں، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، یہ ہمارے لیے وارننگ ہے کہ ہم نے وہ جو کتاب و سنت کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہوا تھا، وہ جو ہم نے سیکھا ہوا تھا سب کچھ، وہ جو ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، صحابہ کرام یا علماء کے کرام جو ہیں ان کے ذریعے سے جو پیغام پہنچا تھا، اس پیغام کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ تو آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کس دہانے پہ کھڑے ہیں؟ ہم نے کیا شروع کیا ہوا ہے؟ ہم ہر کسی کو گالی دیتے رہتے ہیں، ہر کسی کی کردار کشی کرتے ہیں۔ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طرز عمل یہ تھا؟ کیا صحابہ کرام کا طرز عمل یہ تھا؟ کیا ہمارے اسلاف کا طرز عمل یہ تھا؟ کیا وہ برائی سے رکنے کا حکم نہیں دیتے تھے؟ وہ لوگوں کو نماز پڑھنے تک کا کہتے تھے کہ آپ نماز پڑھو، نماز قائم کرو، اور یہی نیکی ہے۔ ہم جتنی بھی نیکی کر سکتے ہیں، نیک کام کو جتنا بھی آگے پھیلا سکتے ہیں، نیک کام کو جتنا بھی کر سکتے ہیں ہم کریں، جس حد تک بھی کریں ہم کر سکتے ہیں۔ ہماری پہنچ اتنی ہے کہ ہم اپنے محلے میں، اپنے شہر میں، اپنے علاقے میں، اپنے صوبے میں، اپنے ملک میں ہم یہ کر سکتے ہیں کہ جو غلط کام ہو رہا ہے، جو امر بالمعروف پہ نہیں چل رہا،
جو ہے امر بالمعروف جو ہے اس کے اوپر چلنا چاہیے، جو نہیں چل رہا اسے ہمیں روکنا چاہیے۔ کوئی بھی بندہ اگر غلط کام کر رہا ہے اس کو سمجھانے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ اس کی کردار کو بھی شروع کر دو، اس کو پتہ نہیں کیا کچھ ہم کہنا شروع کر دیتے ہیں، ایک ہی دن میں اس کا حشر نشر کر کے پتہ نہیں کہاں تک لے جاتے ہیں ہم لوگ۔ ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہمیں لوگوں کے اندر محبتیں بانٹنی ہیں، ہمیں لوگوں کو راہ راست پہ لے کے آنا ہے، پیار محبت سے، غصے سے نہیں۔ یہ نہیں کہنا کہ تم پہلے ایسے تھے، تم نے یہ کیا تھا، تم وہ کرتے تھے، یہ نہیں ہے، یہ طرز عمل ہمارے اسلاف کا نہیں تھا۔ کیا ہمارے بڑوں نے اسی لیے ہمیں پاکستان دیا تھا کہ ہم الزام تراشی کرتے رہیں، ہم اپنے اسلاف کے طریقوں کو بھول جائیں، ہم نہیں انل منکر کا ساتھ چھوڑ دیں؟ یہ غلط بات ہے۔ یہ اس چیز کے اوپر ہمیں توجہ دینی ہوگی کہ ہم امر بالمعروف کا ساتھ دیں اور نہیں انل منکر جہاں پہ بھی ہو رہا ہے کم از کم کوشش کریں۔ اگر نہیں کر سکے تو پھر اللہ مالک ہے، لیکن ہمیں کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ۔ جب تم یہ دونوں چیزیں چھوڑ دو گے، یعنی آپ برائی سے رکنے کا حکم لوگوں کو نہیں دیں گے، نیکی کا حکم نہیں دیں گے، تو پھر أَوْ لَيُوشَكَنَّ اللَّهُ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ عِنْدِهِ ثُمَّ لَتَدْعُنَّهُ وَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ، کہ پھر تم جو مرضی کر جاؤ، جو مرضی کرتے رہو، جتنا مرضی اللہ کو پکار لو، پھر جب تم یہ نہیں کرو گے تو پھر اللہ کا عذاب ہر طرف سے آئے گا۔ یہ طوفان، یہ زلزلے کس وجہ سے آ رہے ہیں کہ ہم اللہ کو بھول گئے ہیں، ہم نے کتاب و سنت سے اپنا تعلق ختم کر دیا ہے، ہم یہ ٹک ٹاک کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، یہ پتہ نہیں ہم کیا کیا سوشل میڈیا پہ وائرل ہو جاتا ہے، پھر ہم دیکھتے رہتے ہیں، پھر آگے سے آگے تصدیق نہیں حکم ہم کرتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہہ رہے ہیں سورہ حجرات کے اندر کہ اے ایمان والو، جب تمہارے پاس کوئی خبر آ جائے پہلے اس کی تصدیق کر لیا کرو، یہ نہ ہو کہ تم جو تصدیق کرو وہ غلط ہو تو پھر تمہیں اپنے کیے پہ نادم ہونا پڑے۔ تو اس لیے ہمیں نیکی کا حکم دینا چاہیے، برائی سے روکنا چاہیے لوگوں کو، کوئی بھی غلط کام ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کردار کشی شروع کر دیتے ہیں۔ ہم کیا کہتے ہیں جی؟ لینڈ مافیا، گاڈ فادر، امپورٹڈ، سلیکٹڈ، پتہ نہیں کیا کیا ہم نے نام رکھے ہوئے ہیں لوگوں کے، ہم اپنی طرف سے بنا کے سب کچھ کر لیتے ہیں۔ تو قرآن و حدیث کے اندر بھی ایک بولنے کی لمٹ ہے۔ یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ آپ برائی سے روکیں، تو اس کی بھی ایک لمٹ ہے قرآن و حدیث کے مطابق۔ میں آپ کو حوالہ دوں گا، سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، ان کو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہہ دیا تھا، او کالی کے بیٹے، پنجابی میں کہتے ہیں کالی دے پترا، یعنی کالی کے بیٹے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی کو شکایت لگا دی کہ جی حضرت ابو ذر غفاری نے میرے بارے میں یہ کہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حوالہ میں دے رہا ہوں ساتھ، یہ نہ کہیں کہ یہ مولوی صاحب بیٹھ گیا، یہ اپنی طرف سے کہہ رہا ہے، میں حوالہ دے رہا ہوں، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ وہ کہنے لگے کہ جی مجھے، حضرت بلال کہنے لگے حضرت ابو ذر غفاری نے مجھے ایسے کہا ہے۔ فرمایا، ابو ذر کیا اب بھی تمہارے اندر جاہلیت موجود ہے؟ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے اور فوراً کہنے لگے کہ میں اس وقت تک زمین سے نہیں اٹھوں گا جب تک بلال میرے چہرے کے اوپر پاؤں رکھے اور مسلے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ آج کے نوجوان جو سوشل میڈیا پہ اس طرح کی غلط قسم کی ویڈیو ڈال رہے ہیں، ان کو دیکھ لینا چاہیے، آج سوچنا چاہیے کیا کر رہے ہیں ہم، کہاں کھڑے ہیں۔ پالیٹکس اپنی جگہ، پالیٹکس کرتے رہیں آپ، اختلاف کرتے رہیں، اختلاف ہوتا رہا ہے، صحابہ کے دور میں بھی تھا، لیکن اس کی ایک لمٹ تھی، ہم لمٹ کراس کر چکے ہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں جی بس جس کو ہم پسند کرتے ہیں وہ صحیح ہے، دوسرا غلط ہے، بس یہ نہیں ہے۔ ہاں ٹھیک ہے آپ اختلاف کریں، لیکن اختلاف کی گنجائش کسی حد تک ہے، یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی طرف سے سب کچھ کرتے رہیں۔ تو جب تک حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں انہوں نے حضرت ابو ذر غفاری کے چہرے کو نہیں مسلا، اس وقت تک وہ نہیں اٹھے۔ یہ ہوتی ہے تبدیلی، یہ ہوتا ہے صحابہ کا طرز عمل، یہ ہوتی ہے ریاست مدینہ۔ ریاست مدینہ کی باتیں بہت ہوئی ہیں لیکن اس کے اوپر ایک بھی عمل نہیں ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے حکمران نصیب کرے اور ہمیں امر بالمعروف کی تلقین اور نہی عن المنکر جو ہے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
برائی سے ہم نے روکنا ہے، نیکی کا حکم دینا ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اس کے اوپر ڈٹ جانا ہے ہم نے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ اگر کوئی غلطی اس میں ہو گئی ہو، کیونکہ ہو جاتی ہیں غلطیاں، ہو جاتی ہیں، علماء سے بھی ہو جاتی ہیں، مجھ سے بھی ہوئی ہے، شاید ہو گئی ہو، تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ میرا مقصد کسی کے اوپر تنقید کرنا نہیں تھا، میں نے یہ سوچا ہوا ہے کہ لوگوں کی اصلاح کروں۔ جو کچھ مجھے یاد ہے، جو مجھ نکمے کے پاس جو علم ہے، وہ میں لوگوں تک انشاءاللہ پہنچاؤں گا، میں کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو میں نے بیان کیا، سب سے پہلے مجھے اور بعد میں ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔